السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ میں آپ کو شہباز شریف کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، اس کی ضمانت کے حوالے سے اپڈیٹ کروں۔ میں نے کہا آپ کو بات یہ ہے کہ آج 19 اپریل ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ باہر جو ہے دکانیں بھی بند ہیں اور پہیہ جام ہڑتال کی بھی ریکویسٹ کی گئی ہے، تو اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے، کہیں کہیں عمل ہو رہا ہے اور کہیں پہ عمل نہیں بھی ہو رہا۔ تو اس لیے آج ہم دفتر بھی نہیں جا سکے اور وہ آپ کو اپڈیٹ میں نے تھوڑا سا یہ کرنا تھا کہ بتا رہا تھا کہ 19 اپریل ہے اور سوموار کا دن ہے، تو اپڈیٹ یہ کرنا تھا کہ جناب شہباز شریف صاحب کی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ہفتے 14 تاریخ کو ضمانت ہو گئی تھی اور دونوں ججوں نے رضامندی ظاہر کی۔ دونوں جج کٹھے بیٹھتے ہیں، ہمیشہ موقع پہ ہی رضامندی ہوتی ہے، ایسا کوئی بات نہیں۔ تو اس میں تو پھر بھی انہوں نے جو ہے نا وہ ٹائم لیا اور اندر جو ہے وہ چلے گئے اور 20 منٹ کے بعد اندر سے میسج آیا کہ شہباز کی ضمانت منظور۔ ابھی رانا ثناء اللہ، اعظم وزیر تارڑ اور یہ سارے وکلاء حضرات دوسرے بھی یہ وہ سارے وہاں پہ موجود تھے، تو ان کی موجودگی میں یہ ہوا تو لوگوں نے پھر بڑی خوشی کا اظہار کیا اور مٹھائیاں تقسیم ہوئیں اور سارا کچھ ہوا، میڈیا کے سامنے پریس بریفنگ بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا۔ اب بعد میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ لکھا جاتا ہے، تو جو سینئر جج تھے سرفراز ڈوگر صاحب، انہوں نے فیصلہ لکھا اور اس کے بعد ان کو دستخط کرنے کے لیے بھجوایا، ٹھیک ہے، اور اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ ضمانت منظور کی جاتی ہے اور 50 لاکھ کے 2 مچل کے دیے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ساری تفصیل تبھی ہوتی ہے جب یہ سارا کچھ مکمل ہو جاتا ہے، ہر چیز۔ تو جب اس کے بعد دستخط کرنے کے لیے گئے، دوسرا یا تیسرا دن تھا، تو اس نے جی انکار کر دیا کہ میں نے تو رضامندی دی نہیں، بالکل صاف مکر گیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چیف جسٹس قاسم خان صاحب اس کے اوپر انکوائری کرتے کہ یہ پہلے سینئر جج کی غلطی ہے، جونیئر کی غلطی ہے، اس نے پہلے رضامندی دی ہے پھر نہیں دی، پھر کیا ہوا کیا نہیں، اس کے اوپر پوری انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تماشا چشم فلک نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا۔ میری 33 سال ہو گیا، میں ہائی کورٹ میں ہی وکالت کرتا ہوں، سپریم کورٹ میں کرتا ہوں، اور میرے سے جتنے بھی دوستوں نے یہاں پریس کانفرنسیں کی ہیں بعد میں، اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں کبھی ایسے نہیں ہوا۔ تو اتنا بڑا بلنڈر انہوں نے کیا کہ جگ ہسائی ہوئی اور پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں یہ تماشا گیا کہ دیکھیں جی، جج پہلے زبانی اس نے فیصلہ دیا اور جب فیصلے پہ دستخط کرنے کا وقت آیا تو مکر گیا۔ یہی ہوا ہے نا سارا۔ اس کے اوپر انکوائری ہو، اور اگر وہ واقعی اسجد گھرال جو ہے جج وہ مکرہ ہے تو اس کو جج نہیں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، جج نہیں رہنا چاہیے۔ اور اگر یہ کبھی اس کی وکلاء سے منہ ماری اس طرح کی ہو بھی جائے گی، کیونکہ یہ کوئی عام روٹین کی بات نہیں تھی، اور خاص طور پہ پھر شہباز شریف کا مسئلہ جس کے اوپر پوری دنیا کے میڈیا کی نظر تھی، یہ کوئی عام کیس بھی نہیں تھا کہ جی ہو گیا تو چلیں پتہ نہیں چلا اور اس کو جو پتہ نہیں چلا اور اس کو ریکوری ہو جائے گی اور کچھ نہیں ہوا، یہ ایسی بات نہیں۔ اس کے اوپر کمیٹی اب بھی ہمارا مطالبہ ہے، میرا بھی مطالبہ ہے، بطور وکیل بھی میرا مطالبہ ہے، اور چیئرمین جسٹس پارٹی کے بھی میں آپ کہہ رہا ہوں میرا مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر انکوائری ہو اور وہ قوم کو بتایا جائے کہ اس کے اصل حقائق کیا ہیں، کیا سینئر جج کی غلطی ہے یا جونیئر کی ہے۔ جس کی بھی غلطی ہے اس کو جج نہیں رہنا چاہیے، یہ اتنی زیادہ بدنامی ہوئی ہے۔ آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں میرے دوستو؟ قانونی ٹی وی چینل کے ویور کو پوچھ رہا ہوں۔ اب دوسرا جو آپ کو مزید اس کی اپڈیٹ میں نے بتانی ہے وہ یہ ہے کہ آج پہلے یہ افواہیں تھیں کہ یہ جی ایک تیسرے جج کے پاس جائے گا اور وہ اب فیصلہ کرے گا،
وہ جدھر بھی اس کا ووٹ ہوگا وہ یہ وہ، لیکن وہ بات نہیں ہوئی۔ اب چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے ایک آج فل بینچ بنا دیا ہے، فل بینچ 3 ججوں کا بینچ، فل بینچ بنا دیا ہے جو یہ کیس کی کارروائی کرے گا، اور جس کا انچارج ہوں گے جسٹس باقر علی نجفی صاحب۔ یہ جسٹس صاحب ہوں گے، اور ان کے ساتھ وہ عالیہ میڈم ہے، اور ایک تو تیسرے بھی ہیں، 3 جج اب یہ شہباز شریف کا کیس دوبارہ سنیں گے۔ یہ پہلی دفعہ دوستو سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کی ضمانت ہو چکی ہے، اس بینچ کی ضرورت نہیں تھی، صرف انکوائریز کی ضرورت تھی کہ کیا یہ جو اسجد جج ہے، اسجد گھرال، یہ وہاں پہ موقع پہ جب چیف جسٹس جب بڑے جج صاحب نے اعلان کیا کہ ضمانت ہو گئی تو اس نے کیوں نہیں انکار کیا، اور یہ اس نے 2 دن کے بعد انکار کیوں کیا؟ تو اس کو سفر تو شہباز شریف کر رہا ہے نا اب۔ یار عمران خان تو نے ہمارے اداروں کا کیا کر دیا، خدا کی قسم تو نے ہمارے ادارے تباہ و برباد کر دیے، سارے ادارے آرمی سمیت، یہ سب کی ذمہ داری تیرے اوپر آتی ہے کہ جب وہ ایکسٹینشن لے رہے تھے تو کس طریقے سے تم نے ڈرافٹ بنائے اور کس طرح ذلیل کروایا، اور آگے بھی ماشاءاللہ ہم آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کو کہتے رہے کہ سر جی ایسی گندی ایکسٹینشن قبول نہ کریں جس میں عدالت میں روز ہی تماشا ہو رہا ہے۔ آصف سعید کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں روز ہی تماشا ہو رہا ہے، کوئی قانون نہیں ہے، تو تم نے ایکسٹینشن ضرور لینی ہے۔ تم کہو بھائی شکریہ میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی۔ میں نے یہ ہاتھ باندھ کے قمر جاوید باجوہ صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ ایسی ایکسٹینشن نہ لیں جس میں گریس نہ ہو، اور اس کو بھی عمران خان نے ذلیل کیا۔ ایکسٹینشن آرام سے تو نہیں ہوئی، دیکھ لیں کتنے ان کو وہ بدلنے پڑے، وکلاء بدلنے پڑے، اور نوٹس بدلنے پڑے، اور وہ آرڈر بدلنے پڑے، جس کا آصف سعید کھوسہ نے بار بار ذکر بھی کیا تھا۔ تو اس طرح عدلیہ کو بھی عمران خان نے تباہ کر دیا ہے، اور جوڈیشری، یہ جتنے بڑے ادارے ہیں سب کو عمران خان نے باری باری جو ہے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اب یہ شہباز شریف کا کیس فل بینچ کے پاس لگ گیا ہے، اس میں شہباز شریف کا کوئی قصور نہیں ہے، شہباز شریف کو ہی سزا دی جا رہی ہے۔ اگر خدا نخواستہ ضمانت نہیں ہوتی تو یہ سزا کون بھگتے گا؟ شہباز شریف بھگتے گا، اور اب چونکہ ضمانت ہو چکی ہے پھر بھی وہ اندر ہے، پھر بھی شہباز شریف اس کی جو ہے نا سزا بھگت رہے ہیں۔ تو یہ پوری تحقیق اگر ہو نا، یہ نکل آئے گا، قسم خدا کی نکل آئے گا کہ اس جونیئر جج کو کس نے ٹیلی فون کیا ہے، اور کس کے کہنے پہ اس نے پھر بعد میں ہاں کو نہ میں بدلا ہے۔ یہ نکل آئے گا، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نکل آئے گا، اور یہ نکلنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ نکلنا چاہیے، کہ کس نے جونیئر جج کو ٹیلی فون کیا ہے کہ تم نے بھئی تم کیوں مانے ہو، تم منکر ہو جاؤ اور انکار کر دو اور دستخط نہ کرو۔ یہ کوئی عام نوعیت کا واقعہ نہیں ہے، یہ بہت زیادتی والا واقعہ ہے، جوڈیشری کی بڑی جگ ہنسائی ہوئی ہے اس میں۔ تو دوستو اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسی ہفتے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی جو بیل ہے اب فل بینچ کے پاس لگے گی، 3 ججوں کا میں نے نام بتایا ہے آپ کو، ان کے پاس لگے گی، اور پھر جو بھی کارروائی ہوگی تو انشاءاللہ ہوپ فلی تو یہ ہے کہ جو بحث ہوئی تھی اب دیکھیں پھر وہ بحث وغیرہ اس میں نئے ججوں کے سامنے بحث کرنی پڑے گی، ساری وہ پرانی بحث نہیں چلے گی، ساری بحث نئی کرنی پڑے گی، تو پھر جو ہے کوئی بیل کا فیصلہ ہوگا۔ تو ہم یہی دعا کر رہے ہیں کہ جس طرح پہلے بیل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ پھر اس کی بیل ہو جائے۔ جو میرٹ ویسے بڑے جج صاحب نے لکھے ہیں وہ یہی ہے کہ شہباز شریف کا کیس جو ہے وہ جلدی ٹرائل ہونے والا نہیں ہے، جلدی ٹرائل ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے یہ ضمانت کا حقدار ہے۔ البتہ جو کل شہباز گل نے اس کے اوپر وہ پریس کانفرنس کی ہے وہ قابل مذمت ہے، اس کا چیف جسٹس صاحب نوٹس لے، اور اس کو کنٹیمپٹ میں شہباز گل کو سزا ہونی چاہیے۔ وہ نہیں کر سکتا، جب عدالت میں کیس ہو تو اس کے اوپر کوئی منسٹر جو ہے پریس کانفرنس نہیں کر سکتا۔
ٹھیک ہے دوستو، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔